بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ باہر سے دیکھتے ہیں وہ سمجھیں گے کس طرح، باہر سے دیکھتے ہیں وہ سمجھیں گے کس طرح، کتنے غموں کی بھیڑ ہے ہر آدمی کے ساتھ۔ یہ دنیا دور سے ٹیلی ویژن کا کوئی پروگرام، کوئی میچ، کوئی فکر اور ذکر، یہ سب چیزیں آپ کو نظر آتی، موسیقی، ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈانسز، یہ ایک جو ہم دیکھتے ہیں یہ اصلی تصویر نہیں ہوتی۔ اصلی تصویر وہ ہوتی ہے جہاں ایک شخص بھوکا مر رہا ہے، علاج کے لیے ترس رہا ہے، سفارش کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، آفس کے دفتروں کے دھکے کھا رہا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وکیل اس کا ساتھ نہیں دیتا کہ پیسے نہیں ہیں، گھر میں بہو کی عزت نہیں ہے اس لیے کہ وہ غریب ہے، داماد غریب ہے، اور جب انسان کی محرومیاں شروع ہو جاتی ہیں تو شیطان اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا ملا تمہیں، سچائی کا ساتھ دیکھ کر تمہیں کیا ملا، اللہ کو پکارنے کا کیا صلہ ملا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا کیا فائدہ ہوا تمہیں، شعر و شاعری سے کیا مل گیا تمہیں، ہر وقت اللہ رسول کی باتیں کرنے سے تمہیں کیا ملا۔ محرومیت انسان کو بعض وقت غنڈہ بنا دیتی ہے، ڈاکو بنا دیتی ہے، برا انسان بنا دیتی ہے، اس لیے کہ علم کی کمی کی وجہ سے اس کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ اسے کیا کرنا ہے، کیا کچھ کرے کہ اس کی زندگی بحال ہو جائے، وقت پہ کھانا مل جائے، سونے کے لیے جگہ مل جائے، یہ سب سے بڑے ایشوز ہیں اسپیشلی پاکستان میں۔ ایک سروے آیا تھا مختلف کنٹریز کا، اس میں پاکستان کا ذکر 2-3 منٹ کے لیے آیا، اس نے لکھا سروے میں کہ دا موسٹ کرپٹ کنٹری ان دا ورلڈ، ون آف دا موسٹ کرپٹ کنٹری ان دا ورلڈ، اور پھر 3-4 لائنیں تھیں کہ بینگ اسلامک country, they should be honest, fear of Allah, and helping people. But it never happens in Pakistan. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے 8 فروری کو، سارے چور چکے اٹھائے گیرے لفنگے تلے کے بے ایمان دھوکے باز دھاندلی سے آ گئے، اور ڈاکوؤں کا سردار زرداری صدر بن گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بکاؤ مال ہیں، ہم پراٹھے، انڈے، بریانی میں بک جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سوچ ہے ہماری کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہونا ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ فیض احمد فیض سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا پاکستان کے بارے میں کیا حال ہے، کیا خیالات ہیں، تو آپ نے کہا یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ بات کم از کم 60-70 سال پرانی ہے۔
یہ میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا. پاکستان کو کس طرح یاد کیا جائے گا ہسٹری میں وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ اس وقت while I'm talking to you people, I'm addressing you people, things are extremely bad in Pakistan. کسی چیز میں ترقی نہیں ہے، صرف ایک چیز میں ترقی ہے، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، 420، دھوکے بازی، یہ ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اسی کیٹیگری میں ساری برائیاں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اور میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی پھر کوئی اچھا ہے پاکستان میں؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں، کوئی بھی نہیں. سب سے پہلے مولویوں کو لیں. دنیا کے بدترین مولوی ہمارے یہاں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ جاہل ہیں. قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے کہ یہ وہ ہیں جن پہ گدھے، یہ وہ گدھے ہیں جن پہ کتابیں لاد دی گئی. معمولی بات ہے، ایک نیا مفتی آیا وہ ہر وقت کان میں آلہ لگا رہتا ہے. وہ خط وہ کہاں کے پڑھتا ہے امریکہ کا، برطانیہ اینڈ سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا کا، جہاں سے کوئی خط لکھتا ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دنیا بھر کے مجھے خطوط آتے ہیں. آج کل کوئی خط نہیں لگتا. ایوری باڈی کم تھرو دی رومن اردو میں یا اردو میں یا انگلش میں وغیرہ وغیرہ. اسے ایک آدمی نے سوال کیا، بہت سنجیدہ اور ڈائریکٹ سوال آ رہا تھا، بندہ بھی تھا. تو کہتا ہے کہ جمعے کی نماز، مولوی کہتا ہے جس کا مفتی نام ہے، مفتی مسعود سم تھنگ لائک دیٹ، کہ اگر آپ 2 جمعے نہ مسجد میں جائیں تو آپ اسلام سے خارج ہیں. کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے. جب انسان پڑھ لیتا ہے کلمہ شہادت تو مسلمان ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ہیں آپ کے کیا نام ہے مسلمان جو کہلاتے اپنے کو، اس پہ اللہ نے کہا تم تو نام کے مسلمان ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں گئے ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو ریکگنائز کیا ایز اے مسلمان. تم تو نام کے مسلمان ہو. وہ کہہ سکتا تھا کہ نہ تم نام کے مسلمان ہو، تم تو مسلمان ہو ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ پریکٹیکل نہیں ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور جو دوسری چیزیں ہیں، حج نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ہاں از اے بیڈ مسلم، از این پریکٹیکل مسلم، yeah you can say that, but he is still a Muslim. تو یہ جو ہے نا، ان سے جب کوئی بات کرو، کوئی سوال پوچھو تو یہ فوراً حضور کے پاس ایک شخص آیا، اب کہانی شروع. پھر کسی نے سوال پوچھا، حدیث شریف میں یہ ہے، اور وہ 4-5 نام کتابوں کے لے لیے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ they cannot answer their own. تو اگر دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی مصروف تھی، کیونکہ اتنے سخت حالات میں تبلیغ کرنا ناممکن تھا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ دیا تھا تو اس کی لاج بھی وہی رکھنے والا تھا. اب بڑے تھک جاتے تھے، اور وہ سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں، آپ دیکھ لیں. تو اگر ان کی احادیث اور ان کے وزٹرز جو کہ آپ تشریف رکھتے تھے مسجد میں، فلاں شخص آیا، ایک شخص آیا، تو ساری زندگی پھر ان کی اسی میں گزر گئی، حدیث کہتے ہوئے اور مسائل سنتے ہوئے. یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟
یہ مولوی عقل نہیں استعمال کرتا، اور کہاں سے؟ اس کے پاس تو بھیجا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بدترین ترین یہ طبقہ ہے جس نے پاکستان کو بہت سخت نقصان پہنچایا، کیونکہ ہمارے یہاں آبادی جو ہے نا، ایجوکیشن کی جو ریشو ہے دیٹس ویری لیس، اور پھر گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں کے تو حالات ہی برے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کرنا بھی فضول ہے، بیکار ہے، کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ تو یہ طبقہ جو ہے میں ان کو سب سے زیادہ برا سمجھتا ہوں، اور آپ کسی بھی ینگ لوگ سے پوچھیں، ان مولویوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ عذاب الہی ہے، عطاب الہی ہے، یہ شیطانوں کی اولاد ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ شیطان سے دور رہو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پاکستان میں آپ کا کھلا دشمن مولوی ہے، وہ ڈراتا رہتا ہے تاکہ مسجد میں آئے، اس کا بھی مال وال کچھ کھانے کو مل جائے، پیسے مل جائے۔ یہ بزنس ہے، بہت بڑی بزنس ہے۔ فتوے ایسے دیتے ہیں جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہے یہ اسلام۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یہ ایک لعنتی طبقہ ہے جو ہم پر موجود ہے، ہم پہ، ہمارے ساتھ ہے اور رہے گا پتہ نہیں کب تک۔ دوسرے ہیں سیاستدان، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ یعنی ان کو دیکھ کے ڈاکو شرماتے ہیں کہ ہمارے پروفیشن کو کس طرح بدنام کیا ہے ان لوگوں نے۔ ڈاکو، چور، چکے، لفنگے، اٹھائے گیرے، بے ایمان، دھوکے باز، یہ ساری خوبیاں ہمارے سیاستدانوں میں، اور اس میں مولوی بھی شامل ہو گئے۔ اور مولوی، شیطان مولوی کا جو سربراہ ہے، وہ ہے، کیا نام ہے، فضل الرحمان فضلو، جس کی کوئی چیز اسلام سے نہیں ملتی، کوئی عمل انسان مذہب سے نہیں ملتا۔ ایک نمبر کا ڈاکو، چور، دھوکے باز، اسلام کو استعمال کرنے والا، پکا جہنمی۔ تیسرے نمبر پہ آ گیا آپ کی عدلیہ۔ عدلیہ ہمارے یہاں مصلحت کی عدالت ہوتی ہے، بڑے افسر کے انڈر چلتی ہے، گورنمنٹ کے لوگوں سے چلتی ہے، جس نے جو حکم دیا وہ بجا لائے، اور چوغا پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، وہ ایمبرائڈری کوئی قبا شبا پہنی ہوئی ہے، اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے انصاف انہی کے در سے نکلتا ہے۔ سارے مصلحت پسند، بزدل، ڈرپوک اور مطلب پرست، کوئی محبت نہیں ہے ان کو اس سے، کیا نام ہے، وطن سے۔ پھر آ گئی پولیس، اس کے بارے میں کیا کہوں؟ اتنے بے ضمیر لوگ عدالت میں ہیں، وکیل ہیں، اور یہ پولیس والے پتہ نہیں کس طرح منہ دکھائیں گے اللہ کو۔ یہ یقین ہی نہیں کرتے کہ ایک دن موت بھی آنی ہے، بوڑھا ہونا ہے، موت آنی ہے، بیماریاں لگیں گی، اور ایک دن چلے جائیں گے، پتہ نہیں قبر نصیب ہوگی یا نہیں، یا کسی سیلاب کے ریلے میں بہہ جائیں گے، کیا پتہ، زلزلے میں دب جائیں گے، زلزلے کی جو عمارت گرتی ہے، گھر گرتے ہیں اس کے نیچے۔ اتنے پورا پاکستان اس قدر بے خوف الہی ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب لوگ کیسے سوتے ہیں، یہ لوگ
کس طرح زندہ رہتے ہیں. یہ کتنے لعنتی لوگ ہیں. اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ بڑا، ہر چیز میں دھوکہ فریب ہے. رمضان آئے تو آپ دیکھیے کیسے کیسے ایکٹر آ جاتے ہیں ٹی وی پہ، روتے ہیں نعتیں پڑھتے وقت. اتنی بڑی اداکاری کون کر سکتا ہے؟ رامال اس میں جو سچے ہیں وہ اس طرح ایکٹنگ نہیں کرتے. ان کو بلاتی ہی نہیں ہے ٹی وی والے. بلاتے تو ان کو جو ذرا مشہور ہیں، چالاک ہیں. تو کہنے کا مطلب ان حالات میں ایک عام آدمی روتا ہے، فریاد کرتا ہے، قسمت کو روتا ہے، اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے شکوہ شکایت کرتا ہے. تو آپ بتائیے مجھے کہ ایسی سچویشن میں زندہ رہنا کتنا مشکل ہے. دیکھیے نا، غربت بہت ملک میں ہے، امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے. لیکن اس کی کچھ وجوہات ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. خود انسان کا اپنا عمل ہے کہ علم مثلا نہیں حاصل کیا، کوئی ہنر حاصل نہیں کیا، ادھر ادھر کی گپ شپ میں وقت لگا دیا، اور وہ گانا شروع کر دیا، کوئی ایکٹنگ شروع کر دی جو کبھی آگے نہیں چلی. یعنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. کاش somebody call me کہ بھئی میں یہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، I can tell them. تو میرا نمبر ہے 8657421847. آپ مجھے کال کریں. میرا نام جعفر الدین اشا ہے. انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا. اور دعا کچھ نہیں کرے گی، میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. پہلے کوشش شرط ہے، کیسے بھی حالات ہوں کوشش سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اپنے وطن کی بربادی کا، اور جو آج کل چور چکے اس میں گورنمنٹ میں ہیں ان کو ڈوب مرنا چاہیے. بس اس کے علاوہ میں کیا کہوں. مجھے اجازت دیجیے، اور آپ کی کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کرے. اللہ حافظ.